کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے مزید کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ کبھی کبھار ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے، در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ نقص نکالنا تو بہت آسان ہے، لیکن کسی کو ٹھیک کرنا نئی تعمیر سے زیادہ مشکل کام ہے۔ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی دانائی اور حکمت چاہیے۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش کبھی نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے۔ جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ لڑکیاں بھی چڑیوں کی طرح ہوتی ہیں، جب آنگن سے اڑ جاتی ہیں تب سناٹوں کا احساس ہوتا ہے۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے، اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ اللہ حافظ کہا جا رہا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں، بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کرانے آتی ہیں۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، لیکن قرآن مجید اس کی الماری پر پڑا گرد آلود ہوتا رہا۔ جب کسی رشتے میں وفا کا وجود نہ ہو تو وہ رشتہ صرف بوجھ بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ایسے رشتوں سے دور رہنے میں ہی خیر و عافیت ہے۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ بھیک میں ملے 2 لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار عادی ہو جائے تو پھر اس ساری زندگی یہی بھیک ملتی ہے۔ دنیا میں سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بے-معنی بناتی ہے، اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلافات زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ بات علم سے کرو، طاقت کا سہارا نہ لو، کیونکہ طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، علم کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو، بلکہ وہ کرو جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں۔ خاموشی سے بس اپنی دھن میں چلتے ہی رہو۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ کسی بھی رشتے کی نصف خوبصورتی ایک دوسرے کا احساس ہے۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے ساتھ مخلص نہیں کر سکتے۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن، کتنی دولت، کتنی گاڑیاں، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ اور کتنے گھر ہیں؟ کھانی تو بس 2 روٹیاں ہیں، جینی تو بس ایک زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے گزارے۔
اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ یاد آئیں گے زمانے کو مثالوں کے لیے، جیسے بوسیدہ کتابیں ہوں حوالوں کے لیے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا تانا دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم اور کرم کے پردوں سے ہم گناہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ سب سے قیمتی دل وہ ہے جس میں کسی کے لیے جذبات و احساسات ہوں۔ حجاب ایک عورت کی عظمت کو اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح غلاف کعبے کی شان کو دوبالا کرتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر رہنے والی 24 گھنٹے کی مسکراہٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہ چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ حالات اور جگہیں ہمیشہ ایک سی نہیں ہوتی۔ کسی جگہ ہمارے بغیر محفل نہیں جمتی، اور کسی جگہ محفل جمانے کے لیے ہمارے نکلنے کا انتظار ہوتا ہے۔ سمجھدار لوگوں کی ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے انہیں کوئی تکلیف دی ہے، بلکہ وہ اس بات کا انتظار کریں گے کہ آپ کو خود اپنی غلطی کا احساس ہو۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو غیر کی بہن پر غلیظ نظر رکھتا ہے اور خود یہ گمان کرتا ہے کہ میری بہن پر کوئی غلط نظر نہ رکھے۔ جس طرح شبنم کے قطروں سے مرجھائے ہوئے پھولوں میں تازگی اور جان آ جاتی ہے، اسی طرح خوبصورت الفاظ مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی دور کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں اور آسمان پر گمنام، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو آسمان پر مشہور ہیں اور زمین میں گمنام۔ عزت تقویٰ سے ہے، طاقت سے نہیں۔ پس ہدایت انہی کو ملتی ہے جو طلب کرتے ہیں۔ جب کوئی پریشانی میں آپ سے مشورہ مانگے تو مشورے کے ساتھ اس کا ساتھ بھی دیں، کیونکہ مشورہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کا ساتھ نہیں۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ غم نہ کرنا یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے۔ وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدق کے دل سے آمین کہو۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ بیٹیوں کے دکھ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے تو اس گھر میں بھی جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اپنا دکھ اور تکلیف ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ ہر گھر میں مرہم ہو نہ ہو لیکن نمک ضرور ہوتا ہے۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں اس کا سوال نہیں ہوگا تم سے، اس کے پیچھے خود کو مت ہلکان کرو۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے آپ کی دل آزاری کی، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، پریشان کیا۔ یقین جانیے ہمارا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ سورۃ 9 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب ہی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ ریاضی کے سوالوں کی طرح ہوتے ہیں جن کو حل کرنے میں کافی وقت اور دماغ صرف ہوتا ہے، اور آخر میں نتیجہ ہمیشہ کی طرح صفر ہی ہوتا ہے۔
انسان میں لچک ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے فائدہ مند اور قابل انسان بننا ہے تو پھر آپ زندگی میں جھک جائیں، دوسروں کی قدر کریں، عزت کے لیے محنت کریں، اچھے کام کریں اور ہمیشہ دوسروں کو عزت دیں۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب زمانے والوں کو سٹائل لگتے ہیں۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ ضد ہوں، آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی کر لی جائے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جو انسان ہزاروں کڑوی اور جلی کٹی باتیں سن کر بھی اپنا فرض نبھا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ضبط کی انتہا پر ہوتا ہے۔ ماہر نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہیں، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ استغفار تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوا، گناہ کی صفائی، دل کا چین اور عزت کا موجب ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھیں۔ اپنے ارد گرد اچھے اعمال کے خوبصورت چراغ جلاتے چلو، تاکہ موت کے راستوں سے گزرتے وقت تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو۔